دوستو، ہم میں سے سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ڈریم دیکھتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں، یعنی وہ مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ڈریم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور تب تک نہیں چھوڑتے جب تک اپنی ڈریم حاصل نہ کرے۔ ایسا ہی کچھ اس کیس میں ہوا۔ یہ بات ہے 1878 کی۔ ایک پادری سفر سے واپس آیا تو اس کے بیٹے دور سے ہی اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکے۔ ابھی بچوں اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ تھا کہ اس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور کہا، بیٹو، میں تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں، لو اسے پکڑو۔ اور اس نے ایک چیز ان کی جانب اچھال دی۔ دونوں بیٹے پکڑنے کے لیے تیار تھے، مگر اس لمحے ایک ایسی بات ہوئی جس نے دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ وہ چیز ان بچوں کے ہاتھوں میں آنے کی بجائے چھت کی سمت اوڑھنے لگی اور چند لمحوں میں پڑپڑا کر فرش پر گر پڑی۔ لڑکے پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تیزی سے اس کھلونے کی سمت بھاگے۔ وہ ایک اڑنے والا مشینی کھلونا تھا، جیسے تار، بانس اور کاغذ سے بنایا گیا تھا۔ اس کھلونے نے بچوں میں پرواز کا جنون بھر دیا۔ وہ اس کھلونے سے اس وقت تک کھیلتے رہے جب تک وہ ٹوٹ نہیں گیا۔ چونکہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا کھلونا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے خود ہی اس قسم کا کھلونا بنا لیا۔ بعد میں انہوں نے پتنگیں بنانا شروع کر دی جو اس قدر عمدہ ہوتی کہ محلے کے تمام لڑکے انہی سے خریدتے۔ ان لڑکوں کے نام تھے ولبرن رائٹ اور آلور رائٹ، جنہیں ہم رائٹ برادران کے نام سے جانتے ہیں۔ دونوں بھائی جو چیز بھی اڑتی ہوئی دیکھتے تجسس سے انہیں تکنا شروع کر دیتے۔ گھنٹوں پشت پر لیٹ کر پتنگوں کو اڑتا دیکھتے، کبوتروں کو اڑتا دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے کہ کس طرح عقاب پر ہلائے اڑتا رہتا ہے۔ وہ دونوں ہوا میں اڑنا چاہتے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تعلیم یافتہ تھے نہیں۔ دیہات میں جا کر بدبودار مردہ گھوڑوں اور بھینسوں کی ہڈیاں چنتے اور انہیں کھاد کی فیکٹری میں فروخت کر دیتے۔ بعد میں وہ لوہے کے ٹکڑے چننے لگے جسے کباڑ خانے میں بیچ دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھاپا خانہ اور اخبارات شائع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کاروبار بھی ناکام ہوا۔ پھر انہوں نے سائیکلوں کی خرید و فروخت اور مرمت کی ایک چھوٹی سی دکان شروع کر دی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے مردہ خانوں کی ہڈیاں جمع کرتے ہوئے، لوہے کے ٹکڑے چنتے ہوئے، اخبار کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اور سائیکلوں کی ٹائروں میں ہوا بھرتے ہوئے، وہ ایک ڈریم کبھی نہیں بھولے، پرواز کا خواب۔ یہ ڈریم کی طاقت ہی تھی جس نے 17 دسمبر کے ایک ٹھٹھتے دن انہیں مشینی پتنگ میں بٹھا دیا۔ ان کی محنت اور لگن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 200 سے زائد تو صرف پروں پر تحقیقی اور بالآخر انسانوں کی ہزاروں سال پرانے خواب، یعنی ہوا میں اڑنے کو یقینی بنا دیا۔